مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے اعراب کی چھٹی اور ساتویں قسم کو پڑھا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ اسم کے اعراب کی آٹھویں اور نویں قسم کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، آٹھواں اعراب جو اب آ رہا ہے، یہ اعراب بالحرکت تقدیری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ اعراب بالحرکت تقدیری کا اعراب ہوگا، اور اسی میں جو نواں اعراب ہے وہ اعراب بالحروف سے تعلق رکھتا ہے، اور جو وہ اعراب آئے گا وہ اعراب بالحروف تقدیری کا ہوگا۔ دیکھیے، الثامن، آٹھواں اعراب، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا۔ آٹھواں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمے کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرے کے ساتھ، اور نصب لفظی فتحے کے ساتھ۔ تو یہ آٹھویں قسم کا اعراب بیان کر دیا۔ تو دیکھیے، آپ یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے اعراب کی ترتیب کو کیوں بدل دیا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے حالت رفع ہوتی، پھر حالت نصب، پھر حالت جر، اور حالانکہ یہاں پر پہلے حالت رفع ہے، پھر حالت جر ہے، اور بعد میں حالت نصب دی ہے، یعنی حالت جر کو حالت نصب پر مقدم کر دیا۔ ایسا مصنف علیہ الرحمہ نے کیوں کیا؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قسم بیان ہو رہی ہے وہ اعراب بالحرکت تقدیری کی ہے، تو پہلے تقدیری والی صورتوں کو بیان کر دیا، یا یہ کہہ دو کہ پہلے تقدیری والی حالتوں کو بیان کر دیا، اور اس کی جو حالت نصبی ہے وہ تقدیری والی ہے نہیں، بلکہ وہ اعراب بالحرکت لفظی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں بیان کر دیا۔ کیونکہ اصل میں یہاں پر تقدیری اعراب ہی کو بیان کرنا مقصد ہے، نہ کہ لفظی کو، اسی لیے حالت نصبی کو بعد میں بیان کیا۔ دیکھیے، الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، اور آٹھواں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمے کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرے کے ساتھ، اور نصب لفظی فتحے کے ساتھ، اور دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفعی میں تقدیری ضمے کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرے کے ساتھ، اور حالت نصبی میں لفظی فتحے کے ساتھ۔ دیکھو، وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں منقوص کے ساتھ۔ پھر اس میں منقوص کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاء مَا قَبْلَهَا مَکْسُورٌ کالقاضی، اور اس میں منقوص، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، کالقاضی، جیسے کہ قاضی۔ تو دیکھیے، ایک چیز غور کیجئے، یہاں پر بیان کیا وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، کہ یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں منقوص کے ساتھ۔ تو اس تقدیری اعراب کو اس میں منقوص کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس میں منقوص کو تقدیری اعراب کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں منقوص کی جیسے کہ مثال دی قاضی، تو اس کے آخر میں یا ہے، تو یا پر ضمہ اور کسرہ یہ دشوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پر ضمہ آنا، یا پر کسرہ آنا یہ دشوار ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو تقدیری اعراب لانے کی ضرورت پیش آئی۔ اور رہی حالت نصبی، تو فتحہ جو ہوتا ہے یہ اخف الحرکات ہوتا ہے، تو اسی لیے فتحے کو لفظی ہی رکھا، اس کو تقدیری نہیں رکھا، کیونکہ یہ اخف الحرکات ہے، اور جب اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے اس کو حالت نصبی کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس تقدیری اعراب کو اس منقوص کے ساتھ خاص کیا۔ دیکھیے، وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں منقوص کے ساتھ، وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاء مَا قَبْلَهَا مَکْسُورٌ، اور اس میں منقوص، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، کالقاضی، جیسے کہ قاضی۔ دیکھیے، اب یہاں پر آپ ایک
اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ قاضی میں یا پڑھنے اور نہ پڑھنے کی، یا یہ کہہ دو کہ کتنی صورتوں میں یا لکھی جائے گی قاضی کی اور کتنی صورتوں میں یا نہیں لکھی جائے گی۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ 3 صورتوں میں اس میں منقوص کی یا لکھی جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس میں منقوص پر الف لام داخل کر دیا جائے تو پھر رسم الخط کے اعتبار سے اس میں منقوص کی یا لکھی جاتی ہے، جیسے کہ القاضی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب یعنی حالت نسبی ہو، یعنی حالت نسبی میں بھی اس میں منقوص کی یا لکھی جاتی ہے، جیسے رأیت قاضیا۔ اور اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ جب اس میں منقوص کی اضافت کر دی جائے، کس کی؟ یعنی اس میں ظاہر کی طرف، یعنی جب اسے منقوص کی اضافت کر دی جائے اس میں ظاہر کی طرف، تو پھر بھی رسم الخط کے اعتبار سے یا لکھی جاتی ہے، جیسے کہ مجانی الادب۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں کہ جس میں رسم الخط کے اعتبار سے اسے منقوص کی یا لکھی جاتی ہے۔ اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتنی صورتوں میں پڑھی جائے گی اس کی یا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ جس صورت میں اسے منقوص کیا پڑھی جائے گی، اور وہ ہے حالت نسبی میں۔ تو حالت نسبی یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اسے منقوص کیا لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی۔ دیکھیے ایک مرتبہ شروع سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الثامن 8واں اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا۔ اور 8واں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمے کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرے کے ساتھ، اور نصب لفظی فتحے کے ساتھ۔ ویختص بالمنقوص، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اس میں منقوص کے ساتھ۔ اور اس میں منقوص کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہوا ما فی آخرہ یا ان ما قبلہ مکسور، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، کل قاضی جیسے کہ قاضی۔ تو دیکھیے قاضی کے اندر یا سے جو پہلے حرف ہے وہ مکسور ہے، تو قاضی یہ اس میں منقوص ہوا۔ پھر دیکھیے تقولو آپ کہو گے جاءنی القاضی، قاضی میرے پاس آیا، ورأیت القاضیہ میں نے قاضی کو دیکھا، ومررت بالقاضی میں قاضی کے پاس سے گزرا۔ یہ اس میں منقوص کے اعراب کی مثالیں ہو گئی۔ آگے دیکھیے التاسع 9واں اعراب۔ تو دیکھیے یہ قسم اعراب بالحروف تقدیری سے تعلق رکھتی ہے، اور اس قسم میں ایک ہی حالت ہے جو کہ اعراب بالحروف تقدیری سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے حالت رفعی۔ دیکھیے التاسع 9ویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا۔ اور 8واں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری واو کے ساتھ ہوگا، اور نصب اور جر لفظی یا کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفعی میں تقدیری واو کے ساتھ ہوگا، اور حالت نصبی اور جری میں لفظی یا کے ساتھ ہوگا۔ پھر وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ۔ اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ اور کون سے جمع مذکر سالم کے ساتھ؟ کہہ رہے ہیں مضافاً الی یاء المتکلم، کہ جبکہ وہ یعنی جبکہ جمع مذکر سالم یہ مضاف ہو یاء متکلم کی طرف۔ تقولو تم کہو گے جاءنی مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ کہ میرے پاس میرے مسلمان دوست یا مسلمان بھائی آئے۔ تو دیکھیے یہ مسلمونہ جمع مذکر سالم ہے، اب مسلمونہ کی اضافت ہوئی ہے یاء متکلم کی طرف، اور یہ مسلمیہ یہ تعلیل کے بعد میں مسلمیہ ہوا ہے۔ دیکھیے اس کی تقدیری عبارت نکال کر مصنف علی الرحمہ خود دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے تقدیر ہو مسلمویا، اس کی تقدیر مسلمویا تھی۔ دیکھیے اب اس کی تقدیر دیکھ لیجیے کہ اصل میں مسلمیہ یہ اصل میں مسلمونایا تھا، اور آپ نے کل کے سبق میں قاعدہ پڑھا تھا کہ جب تثنیہ کی یا جمع کی اضافت کر دی جائے تو اضافت کرنے کی وجہ سے تثنیہ یا جمع ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر تھا مسلمونایا، تو نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا، اس لیے ہوا یہ مسلمویا۔ ٹھیک ہے، تو اب واو اور یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو اور یا دونوں حروف علت ہیں، تو واو اور یا جمع ہوئے، تو ان دونوں میں دونوں حروف علت میں پہلا والا یہ ساکن ہے،
تو اس واو کو یا سے بدل دیا اور پھر دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے تو یا کا یا میں ادغام کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ہوا مسلم یا۔ پھر کیونکہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے اور یہاں پر یا کے ماقبل ضمہ ہے، تو اسی وجہ سے اس ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے یا کی مناسبت کی وجہ سے، تو پھر یہ ہو جائے گا مسلم یا۔ دیکھیے تقدیرہ مسلم یا، اس کی تقدیر مسلم یا تھی، اجتماعت الواو والیاء، تو بتا رہے ہیں کہ واو اور یا جمع ہوئے، والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلا والا ساکن تھا، فقلبت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جو مسلم یا میں واو ہے اس کو یا کر دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور میم پر جو ضمہ ہے تو ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا، لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، فصار مسلمیہ، تو مسلمیہ ہو گیا، ورأیت مسلمیہ، میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا، ومررت بمسلمیہ، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے یہ اسم کے اعراب کی نویں قسم تھی اور یہی آخری قسم ہے، تو اب یہاں تک اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں مکمل ہو گئی ہیں، لیکن یہاں پر اسم کے اعراب کی 9 قسمیں تھیں، کیونکہ 16 قسمیں انہی 9 اعراب میں سما گئی ہیں، تو یہاں تک یہ سب قسمیں مکمل ہو گئی ہیں۔ صدق اللہ العظیم، ھذا هو المرام۔